بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ رحمان اور جدید سائنسی حقائق۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو بار بار ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال کرتی ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال انسانوں اور جنوں دونوں سے مخاطب ہے، تاکہ وہ اس وسیع اور منظم نظام رحمت کو پہچان سکیں جو پوری کائنات کو چلائے ہوئے ہے۔ یہ صورت کائنات، زمین، حیاتیات، بائیولوجی اور انسانی نفسیات جیسے موضوعات کو چھوتی ہے۔ آئیے اس پیغام کو جدید سائنسی علوم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے کسی سائنسی معجزے کے طور پر، بلکہ ایک ہم آہنگی اور غور و فکر کے زاویے سے۔ جدید فلکیات، کاسمولوجی اور طبیات، فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات چند بنیادی اعداد و قوانین کے زیر اثر چل رہی ہے، ایسے مقررہ کانسٹنٹس جو تخلیق کے ڈھانچے میں ازل سے پیوست ہیں۔ مثلاً کشش ثقل کا مستقل گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی، جو یہ طے کرتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کو کتنی طاقت سے کھینچیں گی۔ روشنی کی رفتار، سپیڈ آف لائٹ سی، جو کائنات میں حرکت کی آخری حد ہے اور نظریہ اضافت ریلیٹیوٹی کی بنیاد ہے۔ کونیاتی مستقل کاسمولوجیکل کانسٹنٹ، جو کائنات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ برقیاتی ربط کا مستقل الیکٹرو میگنیٹک کپلنگ کانسٹنٹ، جو چارج شدہ ذرات کے باہمی تعلق کو متعین کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مستقل کانسٹنٹ تھوڑا سا بھی بدل جائے تو پوری کائنات کی ساخت بدل جائے۔ اگر کشش ثقل ذرا زیادہ ہو جائے تو ستارے بہت جلد بلیک ہول بن جائیں۔ اگر کمزور ہو تو کہکشائیں اور ستارے وجود میں ہی نہ آ سکیں، اور اگر برقی قوت زیادہ ہو جائے تو ایٹم ٹوٹ جائیں، کیمیا اور زندگی ممکن نہ رہے۔ اگر کونیاتی مستقل کاسمولوجیکل کانسٹنٹ بڑا ہو جائے تو کائنات اتنی تیزی سے پھیل جائے کہ کہکشائیں بن ہی نہ پائیں۔ یہ باریک توازن، جسے سائنس میں اینتھروپک پرنسپل کہا جاتا ہے، در حقیقت وہی حقیقت ہے جس کی طرف سورہ رحمان ہمیں متوجہ کرتی ہے، کہ کائنات کی ہر چیز رحمت اور حکمت کے نظام کے تحت چل رہی ہے تاکہ زندگی وجود میں آ سکے۔ اب ذرا کائنات سے زمین کی طرف آئیں، وہ سیارہ جو رحمان کی عطا کردہ زندگی کا گہوارہ ہے۔ زمین کا سورج سے فاصلہ ایسا ہے کہ نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے، یعنی زندگی کی بنیاد۔ فضا کی ساخت تقریباً 21% آکسیجن، باقی نائٹروجن اور دیگر گیسیں۔ اگر آکسیجن تھوڑی زیادہ ہوتی تو ہر چیز خود بخود جل اٹھتی، اور اگر کم ہوتی تو سانس لینا ناممکن ہوتا۔ مقناطیسی میدان میگنیٹک فیلڈ سورج کی مہلک شعاؤں سے زمین کی حفاظت کرتا ہے۔ زمین کا جھکاؤ ایکسل ٹلٹ موسم پیدا کرتا ہے، جس سے زراعت اور حیاتیات بائیو ڈائیورسٹی ممکن ہوتا ہے۔ یہ تمام نظام ایک نرم توازن ڈیلیکیٹ بیلنس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ یعنی یہ سب اتفاق نہیں بلکہ رحمت کا منصوبہ ہے۔ بائیولوجیکل فائن ٹیوننگ، حیاتیاتی نظام کی باریک ترتیب۔ ڈی این اے کی ساخت، اس کی ڈبل ہیلکس ساخت معلومات کے ذخیرہ اور نسل در نسل منتقلی کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اگر جوڑنے والے ایٹموں کی قوت بندھن میں ذرا سا بھی فرق آ جائے تو جینیٹک نظام ٹوٹ جائے۔ پانی کی خصوصیات، پانی جم کر پھیلتا ہے جس سے برف تیرتی ہے۔ اگر برف نیچے بیٹھ جاتی تو سمندر نیچے سے جم کر مکمل طور پر منجمد ہو جاتے اور زندگی ختم ہو جاتی۔ فوٹوسینتھسس، پودے سورج کی روشنی کو کیمیائی توانائی میں بدلتے ہیں۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو آکسیجن یا خوراک کا وجود ممکن نہ رہتا۔ یہ سب حیاتیاتی توازن دراصل زندگی کے اندر رحمت اور نظم کا مظہر ہیں۔ کائناتی رحمت وقت کے پیمانے پر، ستارے اربوں سال زندہ رہتے ہیں تاکہ زندگی کو بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع ملے۔ ہمارا سورج ایک مستحکم پیلا ہونا یلو ڈوارف ہے، نہ بہت گرم جیسے ریڈ جائنٹس،
نہ بہت سرد جیسے براؤن ڈوارفس۔ کائنات کی عمر تقریباً 13.8 ارب سال ہے، اتنا وقت کہ کاربن، آکسیجن اور دیگر عناصر ستاروں میں بن کر کہکشاں میں پھیل سکیں۔ یہی عناصر زندگی کی بنیاد ہیں۔ یہ لمبا دورانیہ خود ایک رحمت ہے تاکہ عقل مند مخلوق پیدا ہو، سوچے اور اپنے خالق کو پہچانے۔ سورہ رحمان کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ پوری تخلیق کا ڈھانچہ رحمت پر قائم ہے۔ سائنس اسے فائن ٹیوننگ کہتی ہے اور ایمان اسے رحمان کی حکمت۔ دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کائنات کوئی اتفاق نہیں بلکہ منظم، متوازن اور بامقصد تخلیق ہے۔ جدید طبیعیات بتاتی ہے کہ زندگی صرف اس لیے ممکن ہے کہ کائنات کے قوانین، تناسبات اور قوتیں ایک انتہائی نازک توازن میں رکھی گئی ہیں۔ سورہ رحمان اسی نظام کو رحمت کا نام دیتی ہے۔ ہماری ہر سانس، ہر ستارہ اور ہر پانی کا قطرہ اسی رحمت الہی کے عظیم نظام کا حصہ ہے۔